پیغمبروں کا بھی سب سے پہلا عظیم الشان کام وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحتوں سے امت کو، انسانیت کو سمجھاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور خوبصورت طریقے سے ان سے مجادلہ کرو اور ان سے مناظرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرو اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں۔ نبی رسول پیغمبر، اپنے نبی رسول پیغمبر ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے، بغیر ایمان اور عمل کے لوگوں کو بلائے ہوئے نبوت کا، رسالت کا ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امت کے مرد و عورت بھی، چاہے وہ گاؤں کے ہوں، شہر کے ہوں، پوری دنیا میں رہنے والے، وہ اپنے امتی ہونے کا حق بغیر دعوت کے، بغیر تبلیغ کے، بغیر اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلائے پہنچائے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا پہلا کام دعوت ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا راستہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، میرا کام یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ نبی رسول پیغمبر کا پہلا کام دعوت ہے۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا پہلا کام دعوت ہے، اور مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ ابھی عشاء کی نماز ہوگی، پھر فجر کی نماز ہوگی، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہوگی۔ پہلے نماز ہوگی کہ اذان ہوگی؟ بتاؤ بھائی، کیا ہوگی پہلے؟ پہلے عشاء کی اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی۔ پہلے فجر کی اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی۔ پہلے ظہر کی اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی۔ پہلے عصر، مغرب، عشاء کی اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ تمہاری کامیابی دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، ملک و مال اسباب چیزوں میں نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، مسجد میں آؤ، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی صرف اور صرف مسجد میں اور مسجد کے اعمال میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آسمان چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، چاند سورج ستارے چھوٹے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں چھوٹی ہیں، ممبر، پردھان، ایم پی، ایم ایل اے سب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر مؤذن اور ہم سب کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ کہ اذان مکمل دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے، اور اعمال کی دعوت ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی دعوت ہے۔ تو اذان دعوت تامہ ہے۔ پہلے دعوت دی جاتی ہے مسجد میں آنے کی، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ پہلے دعوت دی جاتی ہے عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، مغرب کی، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، مسلمان مردوں عورتوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مرد و عورت ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ ان کا کام صرف کمانا ہے، صرف پکانا ہے، صرف کھانا ہے، اور یوں ہی بغیر نماز روزے کے مر جانا ہے کہ نہیں؟ یأمرون بالمعروف، ان کا سب سے پہلا کام اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور یہ سب کے سب نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں آج جوڑ ہو رہا ہے تو مسجد بھر گئی، آج جمعہ ہو رہا ہے تو مسجد بھر گئی، آج شب برات اور شب قدر ہو رہی تو مسجد بھر گئی، آج رمضان ہے، عید ہے، بقرعید ہے، جنازے کی نماز ہے، سارے نمازی بن گئے۔ نہیں،
یقیم الصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، عصر مغرب عشاء میں بھی آتے ہیں، اور یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ التراویح بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ العید بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الاضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الجنازہ بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الشکر بھی پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی فرض نہیں چھوڑتے، کوئی نفل نہیں چھوڑتے، اور صرف پڑھتے نہیں بلکہ یہ نماز اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح بناتے ہیں، یہ نماز اپنی صحابہ کی طرح بناتے ہیں، یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ جو پلیجوں میں ہیں، کھیتوں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، کارخانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، گھیروں میں ہیں، نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان، اس کی توجہ کے ساتھ، ظاہر اور باطن کو نماز کے درست کر کے ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی اور دعوت دے دی، تبلیغ کر دی، چھٹی ہو گئی؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں، کمانے میں بھی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، کھانے میں بھی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، پہننے میں بھی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، گھروں کے بنانے میں بھی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت میں بھی یہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، عامل بناتے ہیں، داعی بناتے ہیں، مبلغ بناتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو مجاہد بناتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو سنت اور شریعت کا پابند بناتے ہیں۔ ان کی کوئی خوشی، کوئی غمی، ان کی کوئی رات، کوئی دن، کوئی صبح، کوئی شام عبادت سے، دعوت سے، سنت سے، شریعت سے غفلت میں نہیں گزرتی۔ یہ 100% اللہ اور اس کے رسول کے ہر حال میں پابند ہیں، کمانے میں بھی پابند ہیں، حلال کماتے ہیں، حرام نہیں کماتے، کھانے میں بھی پابند ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق دسترخوان بچھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے میں عیب نہیں لگاتے ہیں، تھوڑی روزی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، زائد کی تمنا اور آرزو نہیں کرتے۔ یہ کمانے میں بھی پابند، کھانے میں بھی پابند، پہنتے بھی مسلمانوں کا لباس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا، علماء کا، مشائخ کا لباس پہنتے ہیں، یہود و نصارہ کے لباس کی طرح یہ لباس نہیں پہنتے۔ چہرہ بھی اور لباس بھی اور شادی اور بیاہ بھی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی یہ قرآن کے مطابق کرتے ہیں، حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی صبح، کوئی شام اللہ کی ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں یطیعون اللہ ورسولہ، سارے مرد و عورت دیندار بھی ہیں اور دین کے مددگار بھی ہیں، کیونکہ دعوت ایسی چیز ہے، تبلیغ ایسی چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کی طرف دعوت دینا، رسول اللہ کی طرف دعوت دینا، قرآن حدیث کی طرف دعوت دینا، عمل کی طرف متوجہ کرنا، یہ آدمی کو عمل کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، یہ دعوت کی فکر اس کو عبادت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، رات میں بھی، دن میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، شہر میں بھی، دیہات میں بھی، محلوں میں بھی، گلیوں میں بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنوں کو بھی، پراؤں کو بھی، پوری دنیا کو یہ اللہ کی طرف، خیر کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب کے سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سب کامیاب ہو گئے۔ دعوت دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، کامیاب ہو گئے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور بس دعوت دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، کامیاب ہو گئے۔ جی، نہ نماز پڑھی، یہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ عمل کا ذکر ہے، صرف دعوت کا ذکر ہے۔ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں، بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کرے، بغیر زکوٰۃ دیے، یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ مطلب ہے نہیں، یدعون الی
خیر کا مطلب یہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خیر کی طرف دعوت دیں گے مرد، جب یہ خیر کی طرف دعوت دیں گی عورتیں، جب یہ اللہ کا حکم امت میں انسانیت میں عام کریں گے، اللہ اس کی برکت سے ساری خیر ان کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ امر بالمعروف کریں گے، ساری بھلائیاں اللہ ان کی زندگی میں داخل کر دیں گے۔ یہ نہی عن المنکر کریں گے، اللہ ساری برائیاں، کفر و شرک، جہالت و غفلت ان کی ختم کر دیں گے۔ جب یہ دین کے مددگار بنیں گے، دین کے پھیلانے پہنچانے والے بنیں گے، اللہ اس کی برکت سے پورا دین، پورا اسلام، پوری سنت، پوری شریعت ان کی زندگی میں داخل کر دیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر یہ دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے دیندار بن کر، دین کے مددگار بن کر، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا تاکیدی وعدہ ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ والذین جاہدوا فینا، جو مرد بھی، جو عورت بھی، فینا، ہمارے دین کو پھیلانے پہنچانے میں تن من دھن قربان کریں گے، جان مال وقت لگائیں گے، اللہ پوری تاکید قوت کے ساتھ فرما رہے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بالضرور ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے آسان کریں گے۔ وہ ایمان کی دعوت دیں گے، ہم ان کو کامل مومن بنا دیں گے۔ وہ نماز کی دعوت دیں گے، ہم انہیں کامل نمازی بنا دیں گے۔ وہ علم کی دعوت دیں گے، ہم انہیں کامل علم عطا فرما دیں گے۔ وہ ذکر کی دعوت دیں گے، ہم انہیں کامل ذاکرین بندوں میں شامل کر لیں گے۔ وہ اخلاق اور معاملات کی درستگی کی دعوت دیں گے، ہم ان کے اخلاق اور معاملات کو درست کر دیں گے۔ یہ اخلاص کی دعوت دیں گے، ہم ریا اور دکھلاوا، شہرت، نام و نمود ان کے اندر سے ختم کر کے اپنا مخلص بندہ ان کو بنا لیں گے۔ یہ ہمارے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں گے۔ بھائی یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت، یہ شریعت شاہپور میں، بیگی میں، کنڈا میں، لکھنوتی میں، گنگوں میں، سہارنپور میں، ہند و سندھ میں یوں ہی نہیں آئے کہ ہوا چلی، ہوا سے دین یہاں آ گیا، ایک بارش ہوئی اسلام یہاں آ گیا۔ ہوا کے ذریعے، بارش کے ذریعے یہ اسلام یہاں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت اور یہ شریعت، یہ عبادت و دعوت و تبلیغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی وجہ سے، مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے، انصار و مہاجرین کے مکہ کو اور مدینہ کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک آیا ہے۔ اگر وہ مکے ہی میں نماز پڑھتے رہتے، وہ مدینہ ہی میں نماز پڑھتے رہتے، وہ عرب ہی میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے، وہ دعوت کو لے کر افریقہ نہ جاتے، وہ دعوت کو لے کر ملک شام نہ جاتے، وہ دعوت و تبلیغ کو لے کر ہندوستان نہ آتے، تو آج ہم سب کفر میں ہوتے، شرک میں ہوتے، جہالت میں ہوتے، غفلت میں ہوتے، بددینی بے دینی میں ہوتے۔ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا تبلیغ کے لیے، مدینہ چھوڑ دیا دعوت کے لیے۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، تب یہاں ایمان آیا، تب یہاں قرآن آیا، تب یہاں سنت آئی، تب یہاں شریعت آئی، تب یہاں اسلام آیا۔ 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 5 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 3 صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 4 صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 1 صحابی یزید ابن معاویہ کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 25 صحابہ جب ہندوستان آئے تب یہاں ایمان آیا، قرآن آیا، شعبان آیا، رمضان آیا۔ مسلمان آج ہم ان کے مکہ مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چھوڑ دیں، عرب چھوڑ دیں، اور ہم اور تم شاہپور چھوڑنے کو تیار نہیں، کنڈا اور بیکی چھوڑنے کو تیار نہیں، گنگو لکھنوتی چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کیسے دین اسلام، سنت اور شریعت ہماری زندگی میں آئے گا، اور ہمارے ذریعے سے کیسے عالم میں اسلام اور دین پھیلے گا جب ہم اپنے گھروں کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، ان میں 3 سگے بھائی تھے، 1 ماں باپ کی اولاد تھے، قبیلہ طائف کے ثقیف کے تھے، عثمان ابن ابو العاص ثقفی، مغیرہ ابن ابو العاص ثقفی، حکم ابن ابو العاص ثقفی، 3 سگے بھائی ہندوستان آئے، تب ایمان و قرآن، سنت و شریعت یہاں ہماری زندگی میں آئی، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مسجدیں بنی، مدرسے بنے، خانقاہیں بنی، اور عالمی مرکز بنا، اور پوری دنیا کے اندر جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے نقل و حرکت چلت پھرت کر رہی ہیں، ملکوں میں جا رہی ہیں۔ ابھی ایک جماعت ہمارے ساتھ کولار کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں 3 سگے بھائی، تینوں 1 ماں باپ کی اولاد، تینوں حافظ، تینوں عالم،
تینوں نے 1 سال ہندوستان میں لگایا اور تینوں 1 سال عرب کے اندر لگا کر راہ خدا میں آئے. اب تینوں کے تینوں 1 سال کے لیے انگلستان انگریزی ممالک کے اندر سفر کریں گے. ہم لوگ گئے اردن میں، جارڈن میں. ہم نے ان سے کہا ہم احیو سنت اہل الطائف، انہوں نے طائف والوں کی سنت زندہ کر دی. طائف والے 3 عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان گئے. اب ہندوستان سے 3 سگے بھائی یہاں تبلیغ کے لیے عرب کے اندر آ گئے. میں نے جب یہ بات کہی، ادھر اس ہاتھ پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی عرب کی، مکہ کی، طائف کی. وہ کھڑے ہو گئے، شیخ آپ تو 1400 سال پرانی بات کر رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 3 سگے بھائی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے طائف چھوڑ کر گئے. آج بھی 3 سگے بھائی طائف سے، عرب سے، مکہ سے سفر کر کر یہاں ملک شام میں، جارڈن میں، اردن میں، مرکز میں تمہارے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تینوں سگے بھائی. میں نے بیان کیا وہیں مرکز میں، جارڈن میں، اردن میں، ملک شام میں نظر آتا ہے فلسطین، وہاں سے بیت المقدس نظر آتا ہے، مسجد اقصی نظر آتی ہے. جیسے ہم یہاں گئے ابھی پل پر نظر آ رہا ہے بہت دور تک جمنا، بہت دور تک پانی. ایسے ہی بہت اونچا شاندار عمدہ پل، اس پل سے مسجد اقصی نظر آتی ہے، بیت المقدس نظر آتا ہے، فلسطین نظر آتا ہے. وہاں ہماری جماعت بالکل قریب تھی. ہمارے ایک دوست تھے فلسطین کے، یہاں 2018 میں انہوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا بھوپال میں، اور پھر وہ یہاں گنگو بھی آئے. ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت یہاں پہنچی ہوئی ہے اردن میں، جارڈن میں. کہاں ہے؟ ہم نے کہا فلاں جگہ ہے. انہوں نے ویزا لیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی کار سے وہ فلسطین سے، بیت المقدس سے ہمارے پاس آئے اور کئی دن ہمارے ساتھ رکے. تو وہاں ہم نے کہا جارڈن میں، اردن میں، ملک شام میں، ہم نے کہا یہاں بیان 1 گھنٹے کرنے پڑتے ہیں، 2 گھنٹے کرنے پڑتے ہیں، تب بھی تبلیغ سمجھ میں نہیں آ رہی، دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی قوم کی ہدایت کا درد، فکر، غم، کڑھن اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہاں ایک نیا سے نیا آدمی کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، اور تبلیغ کا، دعوت کا، اللہ کے کلمے کو پھیلانے اور پہنچانے کا جذبہ اس کے اندر ایسا پیدا ہوتا تھا، ایسا پیدا ہوتا تھا. وہ خود کہتا تھا مجھے اللہ کے راستے میں بھیج دو. اللہ کے نبی نے دعوت دی عمرو بن مرہ جوہنی کو، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم. عمرو بن مرہ اللہ پر ایمان لیا، اللہ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. اسلام میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں دعوت دینے کے لیے بھیج دو، مجھے میری قوم میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دو، مجھے میری قوم کو سمجھانے اور بتلانے، گشت اور ملاقات کرنے کی اجازت دے دو. لعل اللہ ان یمن بی علیہم، تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں ایمان دے دے. کما من بک علیہ، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے احسان کر کے مجھے ایمان دیا ہے، مجھے بھیج دو. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ابھی تو نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو پورا دین اسلام تو نے سیکھا نہیں، تو جا کر وہاں کیا تبلیغ کرے گا، دعوت دے گا. اللہ کے نبی نے ہدایات دی اور وہ تبلیغ کے لیے گئے. سارا گھرانہ، پورا قبیلہ ان کا اسلام کے اندر داخل ہو گیا، سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا سوائے ایک آدمی کے. تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو 2 ساتھی شیخ عرب کے اس طرف سے کھڑے ہو کر آئے اور کہنے لگے شیخ آپ نے جو ذکر کیا ہے عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عمرو بن مرہ جوہنی ہمارے اکابر ہیں، وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم ان کی نسل میں، ہم ان کی اولاد میں ہیں، ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم قبیلہ جوہینہ کے آدمی ہیں، اور ہم ابھی آئے ہیں مکہ سے. ہمارا سفر ہندوستان میں بھی ہوا ہے اور کئی ملکوں میں ہوا ہے. ابھی ہماری جماعت مکہ سے یہاں ملک شام میں آئی ہوئی ہے، مرکز میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کی اولادیں نقل و حرکت کر رہی، چلت پھرت کر رہی. ہماری جماعت گئی، حضرت اللہ اکبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست، ان کی اولاد کے امام صاحب، ہم گئے ان کی مسجد میں تو انہوں نے 3-4 دن اپنی مسجد میں ہمیں رکھا، گشتوں میں، ملاقاتوں میں. بھائی آج مستورات میں بات کرنی ہے، آج پاکستان کے لوگ ہیں وہاں ان سے بات کرنی ہے، ملاقاتوں میں لے گئے، علاقے کے اندر پھرایا. چلو ہم آپ کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر لے کے چلتے ہیں. چلو ہم آپ کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر پر لے کے چلتے ہیں. چلو ہم آپ کو حضرت جعفر
جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر لے کے چلتے ہیں، چلو ہم آپ کو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر لے کے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو تشکیلیں ہوتی تھی وہ 3 چلے کی نہیں ہوتی تھی، وہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہاں تشکیلیں راہ خدا میں جان دینے کے لیے ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا جماعت جا رہی ہے، اس جماعت کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، ان قتل اگر یہ شہید ہو گئے تو اس کے امیر جعفر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو اس جماعت کے امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، یہ بھی شہید ہو گئے، پھر مسلمان کسی کو اپنا امیر بنا لے۔ وہ تینوں صحابہ گئے راہ خدا کے اندر، ہم تو کہتے ہیں اگلے سال جائیں گے، اگلے مہینے جائیں گے، ابھی گرمی ہے، ابھی برسات ہے، ابھی سردی ہے، وہاں ہم کھیت کی وجہ سے رک رہے، دکان کی وجہ سے رک رہے، بیوی بچوں کی وجہ سے رک رہے۔ وہاں عبداللہ ابن رواحہ نے سمجھ لیا کہ زید بھی شہید ہوں گے، جعفر بھی شہید ہوں گے، میں بھی شہید ہوں گا، یہ مسجد نبوی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جمعہ ہے اور یہ جمعے کا خطبہ ہے، آج کے بعد زندگی میں کبھی ملنے والا نہیں۔ ایسا کرو، اس لشکر کو جانے دو، تم ذرا جمعے کی نماز پڑھ لو، تم رسول اللہ کی خصوصی دعائیں لے لو، پھر تم بعد میں چلے جانا۔ وہ رک گئے، دونوں صحابہ چلے گئے، یہاں تک کہ جب جمعے کی نماز میں وہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، فرمایا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، کس نے منع کیا تجھے ان کے ساتھ جانے سے؟ صبح تیری جماعت گئی، ساتھی گئے، کس نے روکا؟ بیوی نے روک دیا، بچوں نے روک دیا، کھیت دکان کی وجہ سے تو رک گیا۔ اے اللہ کے رسول، میں بیوی کی وجہ سے نہیں رکا، میں بچوں کی وجہ سے نہیں رکا، میں گھر بار کاروبار کی وجہ سے نہیں رکا۔ اردت ان اصلی معک الجمعہ، میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لوں، ثم الحقہم، اور پھر میں جا کر ان سے مل لوں۔ میرے رکنے کا سبب دنیا نہیں ہے، میرے رکنے کا سبب دین ہے، نماز ہے، آپ کے پیچھے خطبہ سننا ہے، آپ کا بیان سننا ہے، آپ کی دعائیں لینی ہے، دین کی وجہ سے میں رکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ جی وہ صبح گئے، میں شام کو پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، اے عبداللہ ابن رواحہ، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات روپے پیسے سب تجھ کو دے دیے جائیں اور تو ما ادرکت فضل غدوتهم، سارا مال خرچ کر بھی صبح جانے والی جماعت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ وہ صبح شام کے پیچھے نہیں ہے، عبداللہ تو ان سے 500 برس پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں جانباز گئے اور راہ خدا کے اندر زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ کو کئی دن کے بعد کچھ کھانے کو ملا تھا، کمر بھی جھک رہی تھی، کھڑا بھی سیدھا ہوا نہیں جا رہا تھا، بھوک اور پیاس کی حالت تھی، کچھ ملا تھوڑا سا اسے کھا رہے تھے۔ خبر ملی جعفر چلے گئے اللہ کے پاس، زید چلے گئے اللہ کے پاس۔ فرمایا جعفر چلے جائیں اور زید چلے جائیں اور تو دنیا میں مشغول ہو۔ وہ کھانے کو کہہ رہے کئی دن کے بعد کھانا ملا اور ہم کہہ رہے ہیں کمانا بھی دین ہے، اجی پیسے کمانا بھی دین ہے، بیوی کو کھلانا بھی دین ہے، اور یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ یہ باتیں کر کر ہم دین چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، عمل چھوڑ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے، کئی دنوں کے بعد کھانا ملا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دین ہے، اگر میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا، کیسے کام ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ جعفر چلے جائیں، وہ زید چلے جائیں، راہ خدا میں قربان ہو جائے، تو دنیا میں مشغول ہے۔ جو تھا کھانا فوراً اس کو پھینکا اور راہ خدا کے اندر نکلے۔ چل رہے تھے، خیال آیا بیوی کا کہ سب کو طلاق ہے، خیال آیا غلاموں کا سب آزاد ہیں، خیال آیا زمین و جائیداد کا کہ سب خدا کے لیے وقف ہیں۔ نفس نے آنا کھانے کی کہ اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، ہر حال میں تجھے چلنا پڑے گا، جان دینی تجھے پڑے گی۔ بڑے دن ہو گئے تمہیں مزے کرتے کرتے، اور گئے آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان تینوں صحابہ کی قبروں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت گئی اور وہ مسجد کے امام صاحب ہمیں لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا، نیت کی ہم ہندوستان آئیں گے اور وقت لگائیں گے۔ ابھی وہ کچھ دنوں پہلے آئے، الحمدللہ گنگوہ میں بھی آئے، ہمارے گھر پر رکے، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہ شام میں ہی روانہ ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ، صحابہ کے خاندان کے لوگ راہ خدا میں قربانیاں دیں، وہ ملک و مال اپنا قربان کریں، سنت اور شریعت و عبادت و دعوت کو جمع کرنے کے لیے امام ہو کر، حافظ ہو کر، قاری ہو کر، محدث فقیہ ہو کر، عالم ہو کر، صحابہ کی اولاد ہو کر وہ راہ خدا کے اندر نکلیں، اور ہم اور تم جاہل ہو کر، غافل ہو کر، نماز سے، دین سے، اسلام سے، سنت اور شریعت سے دور ہو کر پھر تبلیغ میں نہ جائیں، پھر دعوت میں نہ جائیں، پھر راہ خدا میں نہ نکلیں، تو ہم سے بڑا نقصان میں کون ہوگا؟
بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ. ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. مکے والوں کی تبلیغ سمجھ میں آ گئی, مدینے والوں کی تبلیغ سمجھ میں آ گئی, ملک شام والوں کی تبلیغ سمجھ میں آ گئی. وہ راہ خدا میں 5 ماہ 4 ماہ 1 سال 2 سال کے لیے نکل رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی تو شاپور والوں کے, کنڈے والوں کے اور گنگوہ والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے ہم سب اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اے اللہ, ہم نے آج تک قرآن نہ سیکھا, ہم نے حدیث نہ سیکھی, ہم نے سنت نہ سیکھی, ہم نے شریعت نہ سیکھی, ہم نے اپنا چہرہ تیرے نبی کے چہرے جیسے نہیں بنایا, ہم نے اپنا لباس تیرے نبی کے لباس جیسے نہیں بنایا, ہم نے رات دن صبح و شام ایمان و عمل کی آخرت کی فکر نہ کی. اے اللہ, ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دے. اب یہ جوڑ ہو رہا ہے, یہ اجتماع ہو رہا ہے, یہ کہنا سننا ہو رہا ہے. 16 اگست کو راہ خدا میں جماعتیں جا رہی ہیں. اے اللہ, ہمیں تو اس میں 5 ماہ کے لیے قبول کر لے, 4 ماہ کے لیے قبول کر لے. کوئی گھر ایسا نہ بچے جس گھر کا فرد اللہ کے راستے میں 5 ماہ 4 ماہ کے لیے اس 16 تاریخ میں نہ نکل جائے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے یہ بھی ارادے کریں, گھروں میں مائیں سن رہی ہیں, بہنیں سن رہی ہیں, عورتیں سن رہی ہیں, وہ بھی کہہ دیں اپنے مردوں کو تمہیں کھانا نہیں ملے گا, تمہارے کپڑے نہیں دھلیں گے جب تک کہ تم 5 ماہ 4 ماہ راہ خدا میں جانے کے لیے تو ارادے نہیں کرو گے. مردوں میں دین آئے گا, عورتوں میں دین آئے گا, تب لڑکیوں میں, بچیوں میں, بچوں میں دین آئے گا. مردوں کا بھی کام دعوت ہے, عورتوں کا بھی کام دعوت ہے, بچوں کا کام بھی دعوت ہے. اللہ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں حکم فرمایا اور حضرت لقمان کی دعوت کا ذکر فرمایا اور یوں کہا. لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے, یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹے نماز قائم کر, اور وامر بالمعروف, اچھی بات کا حکم کر, وانہا عن المنکر, اور بری بات سے منع کر, واصبر علی ما اصابک, تبلیغ میں تکلیف آ جائے اس پر صبر کر, ان ذالک من عزم الامور, یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو مردوں کا کام بھی ہے, عورتوں کا کام بھی ہے, بچوں کا کام بھی ہے, پوری امت مسلمہ کا کام یہ ہے. کنتم خیر امہ, تم ساری کی ساری امت, چاہے گاؤں والو, شہر والو, امیر ہو, غریب ہو, امام ہو, مؤذن ہو, مقتدی ہو, متولی ہو, جو ہو, جہاں کا ہو, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے, اس کے ذمہ ہے انسانیت کو کفر سے نکالنا, شرک سے نکالنا, جہالت, غفلت, بددینی سے, بے دینی سے نکالنا. اس لیے پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یوں کہے کہ انشاءاللہ ہم پورا دین سیکھیں گے. ارے کھڑے ہو جاؤ, پورا دین سیکھیں گے, پورے دین پر عمل کریں گے, اور پورے دین کی دعوت و تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. بار بار نام لکھائیں گے, بار بار جائیں گے, اور ایک بار ایسا جائیں گے پھر کبھی نہیں آئیں گے. وہی ملکوں میں اپنی قبریں بنوا دیں گے. سب تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ. جن کے نام پہلے سے آ چکے وہ بھی بتائیں, جنہوں نے ابھی بات سنی ہے, ارادہ ہو گیا, نیت ہو گئی, سب کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ, سب نام لکھاؤ, لکھو جی. اللہ قبول فرمائے. اور بتا دو بھائی, فرمائیں ماشاءاللہ, بڑھیا ہے اور ضروری بات ہے. کھڑے ہو کے فرمائیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, شاباش شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کرنے کیا ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ.